گندم کا مسئلہ آیا. اب میں اس مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں. میں وہ انکوائری کمیشن اور اس کی رپورٹ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے کہ وہ کہاں ہے رپورٹ جو $1 بلین کی آپ نے گندم امپورٹ کی. اور آج کے اخبارات میں ایک اشتہار چھپا ہوا ہے پاسکو ہے اس کی طرف سے کہ 13,000 ٹن گندم اس وقت خراب ہو چکی ہے. اب اس کی نیلامی اونے پونے کے لیے انہوں نے اشتہار دیا. او بھائی یہ کیسے خراب ہو جاتی ہے 13,000 ٹن؟ آپ نے $1 بلین کی گندم اس وقت امپورٹ کی جب گندم ہمارے پاس موجود تھی. پھر حکومت وعدہ کرے کہ ہم گندم کسان سے خریدیں گے. 75 سال سے خرید رہے ہیں, 76ویں سال بھی اعلان کر دیں, اور پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں ہم گندم خریدیں گے نہیں, ہم آپ کو سبسڈی دے دیں گے. جھوٹ بولا, حکومت کی طرف سے جھوٹ بولا گیا اور کہا کہ ہم تو کسانوں کو سبسڈی دیں گے, بڑا امپاور کر دیں گے, ان کا بڑا زبردست قسم کا سسٹم بنا دیں گے. اب ظاہر ہے خاندان کی حکومت ہے, چچا وزیر اعظم, بھتیجی وزیر اعلیٰ, اب کس سے کیا بات کریں. اور کل پرسوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب سبسڈی نہیں, ہم قرض دیں گے کسانوں کو. تو پہلے بات چلی گندم خریدنے سے, پھر سبسڈی پہ آئی اور اب قرض پہ آ گئی ہے. اور ایک دھوکہ دیتے ہیں یہ خاص طور پر پنجاب کے عوام کو اور نہ پورے پاکستان کے عوام کو. کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ گندم نہیں خریدی لہذا گندم سستی مل رہی ہے. پاکستان کی جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہے, جو دنیا بھر میں ہوتی ہے, جو ہونی چاہیے, جو پیرامیٹرز ہیں اقوام متحدہ کے, ان پیرامیٹرز کے مطابق ہونی چاہیے. اس کا قطعاً اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کسان کی قیمت کیا ہے اور مارکیٹ میں آٹا جو ہے وہ کس ریٹ پہ. مارکیٹ میں آٹا سستا فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, کسان کا ریٹ کچھ بھی ہو, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. اسی کو سبسڈی کا نظام کہتے ہیں, اور یہ سبسڈی کا نظام نہیں ہے, یہ فوڈ سیکیورٹی کا نظام ہے. آپ کے الیکٹرک کی سبسڈی تو دے دیں اپنے من پسند لوگوں کو, اس پر تو کوئی سوال نہ ہو. کسان کو سبسڈی نہیں دیں. ہم نہیں کہتے جاگیرداروں کو دیں, ان سے تو ٹیکس لیں. جن کی 100 ایکڑ 50 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے وہ تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے تو 4 ارب روپے ٹیکس دیا ہے, کل 350-400 ارب روپے تو تنخواہ دار طبقے نے دیا ہے, اسی کا ٹیکس بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو ہم جاگیرداروں کو تو کہتے ہیں کہ پکڑو, اور جو انگریز کے دور کے جاگیردار ہیں جن کو زبردستی زمینیں ملی تھی, ان کی تو زمینیں تقسیم کر کے کسانوں میں دو. یہ کہ ناجائز طریقے سے قبضہ کی ہوئی زمینیں. لیکن آپ ایک طرف جاگیرداروں کو فائدہ پہنچائیں اور چھوٹے کسانوں کو آپ عین وقت پر آ کر کہیں کہ ہم آپ سے نہیں خرید رہے, اور پھر اس کے بعد سبسڈی بھی نہیں دے رہے, آپ قرضہ دیں گے. تو یہ جھوٹ کا دھندا ہے اور یہ کرپشن کا دھندا ہے.